बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 27 जुलाई है, इतवार का दिन है, और जिस तरह से ईरान और इजराइल के दरमियान जंग हुई जो 12 रोज तक चली, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाए। क्यों? क्योंकि ईरान के पास वो तमाम तर अज्जा मौजूद थे। अफजोदा यूरेनियम मौजूद है जो कि 60% से ज्यादा हो चुका है। 80 से 90% के ऊपर जाकर आप एटॉम बॉम्ब जो है वो बना सकते हैं। तो ईरान के ऊपर यह हमला जो हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ इसको रोकने के लिए, क्योंकि इसराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और अपनी सालमियत के ऊपर यूं कह ले कि हमले के मुतरादिफ गर्दानता है कि अगर ईरान के पास एटम बॉम्ब आ गया तो वो जो इसराइल की सालमियत है उसके लिए खतरा हो सकता है। जब ये जंग इस वजह से छिड़ी और जंग ईरान के ऊपर मुसल्लत ही इस वजह से की गई कि ये हथियार इनके पास आने से रोका जाए, लेकिन अब ईरान की जानिब से उससे तगड़ा जो है वो सरप्राइज दे दिया गया कि ये तमाम तर लोग, ये तमाम तर ममालिक जो कि ये समझ रहे थे कि ईरान को एटम बॉम्ब बनाने से रोकना है, एटॉमिक पावर हासिल करने से रोकना है, लेकिन ईरान की जानिब से उससे बड़ी गेम कर दी गई है। और वो जो एटम बॉम्ब का भी बाप समझा जाता है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, उसके हवाले से, उसकी तैयारी के हवाले से खबरें जो है वो सामने आई हैं, जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया है। और अब क्योंकि ईरान को लेकर, ईरान तो एक ऐसा मुल्क जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क है, बल्कि यूं कह ले कि जिसके ऊपर पाबंदियां हैं, पिछले एक अरसे से ईरान पाबंदियों का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद वो कहां पर स्टैंड कर रहा है। क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 5 ममालिक के पास है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसमें रशिया है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम है, जिसमें फ्रांस है और चाइना है। ये 5 ममालिक है जिनके पास ये एटॉमिक जो पार होने के साथ साथ वो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो भी रखते हैं। लेकिन अब जबकि ये खबर सामने आई जिसने तहलका मचा के रख दिया, और क्या वाकई ईरान के पास ये जो है वो हाइड्रोजन बॉम्ब है या उसकी तैयारी के हवाले से क्या खबर है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर जो इजरायली खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसकी जानिब से भरपूर तरीके से अपने ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं ताकि ईरान के अंदर अनसर्टेनिटी और ऐसी फैलाई जाए ताकि वहां पर पूरे के पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लिया जाए। और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई जो हैं, उनके ऊपर कातिलाना हमले को लेकर खबर है। ये क्या स्टोरी है, किस तरीके से ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो तरतीब दी गई थी, और एक यूं कह लें कि खबर ने पूरी का पूरा भांडा फोड़ के रख दिया है, वो क्या खबर है वो भी आपके सामने रखना है। और फिर ईरान के अंदर बगावत की जो कोशिश की जा रही थी, वो बगावत का जो बीज बोया जा रहा था, वो तमाम तर मंसूबा जो है वो पाश हुआ है। कैसे, ये आपके सामने रखना, क्योंकि इस वक्त दुश्मन के घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। नया चैनल है और इससे पहले 2 चैनल्स क्योंकि बैन हो चुके अपने मजलूम बहन भाइयों के हक में आवाज बुलंद करने की पादाश में, तो ये भी आपका चैनल है, आपने ही चलाना है। मेरी गुजारिश आपसे ये कि आपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं, आप अपना जो भी फीडबैक है आपका, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, जो भी आपके तासुरात हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना है आपने, ताकि इसकी रीच, जो कि इसकी रीच को कम किया जा रहा है, वो बहाल की जाए और अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जान लें, ये जो एटॉमिक पावर और हाइड्रोजन पावर, मतलब एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब में फर्क क्या है, पहले तो ये आप समझ लें। क्योंकि एक जो एटम बॉम्ब है, जिसे ए बॉम्ब या फिर जोहरी हथियार भी कहा जाता है, एक ऐसा आला है जो अपनी धमाका खेज ताकत जोहरी फ्यूजन से हासिल करता है। और इस अमल के अंदर एटमों की न्यूक्लियो को तकसीम करना, इस अमल में बड़ी मिकदार में तवानाई के अखराज शामिल है। और इन न्यूक्लियो को तकसीम करने से पैदा होने वाला जो सिलसिला है, उसके रद्द-ए-अमल में एक ताकतवर धमाके का सबब जो है वो बनता है, जिसको एटम बॉम्ब कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो हाइड्रोजन बॉम्ब, इसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जिसे थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर एच बॉम्ब भी कहा जाता है, एक किस्म का जोहरी हथियार है जो अपनी धमाका खेज ताकत जोहरी फ्यूजन से हासिल करता है। हल्के एटम न्यूक्लियो को जोड़कर भारी मिकदार में बनाने का अमल तवानाई की बड़ी मिकदार जारी करता है। ये दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले जो एटम बॉम्ब थे उनके मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा ताकतवर है और बड़ी तादाद, इसकी बड़ी
ایک اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے جو کہ جوہری جو طاقت ہے اس کے مقابلے میں بھاری نیوکلیو کی تقسیم پر انحصار کرتا ہے. لیکن ابھی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ایران کے اوپر یہ پوری کی پوری گیم کھیلی جا رہی تھی اور ایران کو ایٹامک پاور حاصل کرنے سے روکا جا رہا تھا کہ وہ کہیں وہ حاصل نہ کر لے, اور تقریباً 60% تک افزودہ یورینیم جو ہے وہ حاصل کرنے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی تھیں کہ ایران نے یہاں تک اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیا, اور اس کے بعد اگر 80 سے 90% تک چلے جاتے ہیں تو ایران 10 سے 12 جو ایٹم بام ہے وہ تیار کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر حملہ کیا گیا. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے جو ہائیڈروجن بام ہے اس کی طرف قدم بڑھا دیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ اسی کے اوپر کام بھی جاری ہے, اور اس کو لے کر باقاعدہ طور پر اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ کنفرم کر رہا ہے. اور اس نے کیا رپورٹ کیا اور بتایا کہ ایرانز ڈومسڈے ویپنز ڈیزائن ٹو پیرالائز اسرائیل, اور اس نے بتایا کہ ایران جو ہے وہ ایک ایسا جو ویپن تیار کر رہا تھا جو کہ اسرائیل کو پیرالائز کر سکتا ہے, اور وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو تباہ کر دیا. ناؤ ڈسٹرائڈ اسرائیلی اینڈ US attacks eliminated top Iranian scientists and reportedly destroyed critical infrastructure tied to nuclear, EMP and hydrogen bomb efforts. Israel no longer sees Iran as a threshold nuclear state. اور اسرائیل جو ہے اور امریکہ کے حملوں کی وجہ سے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ان کی جو ایفرٹس تھیں باقاعدہ طور پر جو ایرانی سائنٹسٹ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, اور پھر ان کا جو کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے جو کہ نیوکلیئر اور پھر EMP اور پھر جو مطلب الیکٹرانک میگنیٹک پلس وہ جو پورے کے پورے جہازوں کو جمود کا شکار کر دیتا ہے, جس طرح سے یہ چائنا کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اس کا مطلب ایران کے پاس وہ بھی موجود ہے, اور وہ وہاں پر کام چل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو ڈسٹرائے کیا ہے. لیکن واشنگٹن پوسٹ نے ہفتے کے روز اسرائیلی اور امریکی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ اسرائیل کی 12 روزہ مہم کے اندر نہ صرف ایران کے جوہری ڈھانچے بلکہ خفیہ ہتھیاروں کے پروگرامز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے, جس کا مقصد الیکٹرو میگنیٹک پلس اور ہتھیار اور جو دوسری جانب ہائیڈروجن بم تیار کرنا تھا. اور پوسٹ کے جو ڈیوڈ جو ایگڈیس کے مطابق جو اس نے بتایا کہ آپریشن نے ابتدائی اوقات میں ایران کے تقریباً تمام پہلے اور دوسرے درجے کے طبیعیات جو ان کے سائنسدان تھے ان کو ختم کر دیا, اور بعد میں سینئر جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنایا, جس سے جدید ہتھیاروں کی کوششوں کو مؤثر طریقے سے ناکام بنایا گیا. ایک اسرائیلی اہلکار نے اخبار کو تصدیق کی کہ ان ہلاکتوں نے ایران کی EMP اور فیوژن بام پروگرام کو پہلے سے ناکام بنا دیا ہے, اور اس مہم نے ہتھیاروں کے پروگرامز کی بنیادی لاجسٹکس کو تباہ کر دیا ہے, اور بشمول ہیڈ کوارٹر, آرکائیوز, جانچ کی سہولیات اور آلات, جس کی وجہ سے ایران اہم ادارہ جاتی علم سے محروم ہو گیا. اور اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ انسانی نقصانات مستقبل کے سائنسدانوں کو ایران کے جدید ہتھیاروں کے اقدامات میں شامل ہونے سے روک سکتے ہیں. یہ تو اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. اسرائیلی اخبار جو ہے اس میں وائی نیٹ نے یہ رپورٹ کیا, لیکن یادوت اہرونوت کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا, جس کو لے کر ابھی تک اس کی تردید جو ایران کی جانب سے جو ہے وہ آ رہی ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے یہ کلیم کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس طرح سے خبریں شائع کرتے ہیں اور سائیکولوجیکل وارفیئر جو ہے اس میں کھیلا جاتا ہے تاکہ مکمل طور پر اپنا تسلط جو ہے وہ جمایا جا سکے اور لوگوں کی ذہن سازی جو ہے وہ کی جا سکے. لیکن ابھی جس طرح سے جو ایک جرمن اخبار ہے اس کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور اس نے بتایا کہ ایران سے نیوکلیئر پروگرام کین بی ریبلڈ, جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ دوبارہ سے ریبلڈ ہو سکتا ہے. اونلی ریجیم چینج کین گارنٹی پیس, سیز فارمر جرمن انٹیلیجنس آفیشل. جو ان کا فارمر جو جرمن انٹیلیجنس آفیشل ہے اس کی جانب سے بتایا گیا اور کہا گیا کہ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ہمیں وہاں پر رجیم چینج کرنا ہوگا, اور اس کے لیے پوری کی پوری تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. اب اس کے پیچھے کیا گیم ہے رجیم چینج کرنے کے حوالے سے وہ تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن اس وقت جو خبر کیا ہے کہ جو اس وقت یروشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا, اسرائیلی اخبار ہے کہ موساد ان فارسی سیز ہم اسپینڈز ہاف دا ڈے سلیپنگ the other half high. مطلب اس نے ایک جو اسرائیلی کہہ لیں کہ اکاؤنٹ تھا ان کا انٹیلیجنس کا, اور اس نے ایک سرخی چھاپی اور باقاعدہ طور پر ایکس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ میں اس نے جو آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں ان کو نشانے پہ لیا, اور اس نے کہا کہ وہ لیڈر جو آیت اللہ علی خامنائی کو اس نے کہا کہ جو آدھا دن جو ہے وہ سویا رہتا ہے اور آدھا دن
نشے میں دھت رہتا ہے. مطلب یہ مائنڈ میکنگ کرنے کے لیے, لوگوں کی ذہن سازی کے لیے کہ یہ پورے کا پورا کھیل جو ہے وہ لوگوں کے اندر صلاحیت کرے تاکہ ان کو جو آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں ان سے بغاوت کے اوپر اکسایا جائے. یہ ایک پورے کا پورا کھیل رچایا گیا. اور اب جب یہ خبر سامنے آئی, کیونکہ اس کا مقصد آگے چل کے بتایا جا رہا ہے, اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ جب اس طرح کی خبر آئے گی تو اس کا جواب دینے کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں وہ باہر آئیں گے. کیونکہ ابھی تک وہ جب سے یہ جنگ چھڑی اس کے بعد وہ منظر عام پر اس طرح سے نہیں آئے ہیں, کیونکہ ان کو ٹارگٹ کرنے کا پلان تھا. جبکہ جو امریکہ ہے وہ بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے اور ایسی کوئی سینیریو نہیں ہے کہ ہم نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کو منع کیا تھا کہ آپ ٹارگٹ نہیں کریں گے. جبکہ اسرائیل یہ کہہ چکا ہے کہ وہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اگر ہمیں ان کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا تو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن ابھی کیونکہ پوری کے پوری پلاننگ کے ساتھ جس طرح سے جو انہوں نے پہلے بھی کوششیں کی, جو ایرانی صدر پزشکیان ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی 16 جو جون کو یہ ہوا تھا, ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. پھر دوسری بار پھر ان کی گاڑی کے اوپر جس طرح سے ان کی پانی اور پیٹرول مکس کر دینا, وہاں پر ایک بار پھر سے وہ سازش کی گئی, وہ بھی ناکام ہوئی. پھر اسی طرح سے جو آرمی چیف ہے ایران کا, ان کو ٹارگٹ کرنے کی, سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کرنے کی کوششیں. ابھی آپ اندازہ کریں کہ گزشتہ روز جو خبر سامنے آئی جس میں تقریباً 9 لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے کورٹ ہاؤس کے اندر, اور وہ بھی زاہدان جو علاقہ ہے, سیستان کا علاقہ بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے, وہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا. اور وہاں پر تقریباً 22 کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے تھے. تو اس طرح کے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں اور یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایک جو پوری کی پوری پلاننگ تھی, وہ جو کوشش تھی وہ ناکام ہوئی, حملہ ناکام ہوا. اور ابھی تک جو خبریں سامنے آ رہی ہیں جس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو وہاں پر بغاوت کی کوششیں ہو رہی تھیں اور پورے کے پورے منظرنامے کو بدلنے کی کوششیں, جس طرح سے جو فارمر جرمن انٹیلیجنس آفیشل کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ایک پورے کے پورے سیناریو کو دیکھتے ہوئے وہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ فل فور رجیم چینج کیا جائے. اور اس کو لے کر جو رضا شاہ پہلوی جس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے بتایا کہ 50,000 جو فوج کے اندر اور اہم ترین لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں اور وہ بغاوت کے لیے تیار ہیں. ایرانس ایگزائل پرنس says 50,000 insiders back regime change. مطلب وہ رجیم چینج کرنے کو بیک کر رہے ہیں. 50,000 سے زائد پولیٹیکو اخبار جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. اس نے یہ بتایا کہ گورنمنٹ اور ملٹری انسائڈر جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر اس کے اندر موجود ہیں, لیکن عوام جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ رجیم چینج کرنے کا جو ان کا منصوبہ ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوا ہے, وہ پاش ہوا ہے. اور اس وقت جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ایک یہ سیناریو بنانے کی کوششیں ہو رہی تھیں, اور کیونکہ رضا شاہ پہلوی کے دور میں جس طرح سے شراب نوشی عام ہوئی, جس طرح سے وہ عوام اس سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں, اور وہ جس طرح سے ایک پاورفل رسپانس تھا, اور 12 دن کے اندر جس طرح سے دیکھا, سب نے وٹنس کیا کہ کیسے ایران نے اسرائیل کا مقابلہ کیا, تو عوام جو ہے وہ اس طرف جانے کے لیے یا اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں, اور یہ جو منصوبہ تھا وہ ابھی تک جو ہے وہ ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھے, میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.